ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ دو چیزیں بنائے ہیں، ان دو چیزوں کے درمیان میں اس انسان کو اللہ نے رکھا ہے۔ ایک چیز اللہ نے دنیا بنائی ہے جس میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسان اس دنیا میں رہتے ہیں اور اسی میں اپنی لائی ہوئی زندگی کو گزارتے ہیں، اور ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسی انسان کے لیے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی میں جانا ہے اور وہاں اپنی زندگی گزارنا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک باریک سا اللہ تعالیٰ نے باریک سی حکمت اللہ نے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس دنیا کے اندر ہم کو زندگی گزارنا نہیں ہے۔ گزارنے کا مطلب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے ہمارا۔ کما رہے ہیں، جما رہے ہیں، عیش آرام راحت کر رہے ہیں، شادی بیاہ بچے اچھا برا لین دین سب کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر اسی طرح ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں، گزر رہی ہے زندگی۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اس دنیا کی
گزارنے کے لیے نہیں بنایا ہے، گزارنا نہیں ہے. زندگی تو ویسے بھی آپ گزارو یا نہ گزارو گزر جاتی ہے زندگی، بلکہ اللہ تعالی ہم کو اس دنیا کے اندر ہماری ضرورت کے مطابق جتنی دنیا ہم کو کرنا ہے کرنے کا حکم دیا. دنیا میں ہے تو دنیا کرو، دنیا کرنے کا حکم اللہ نے دیا. قرآن شریف میں تقریباً 17 آیتیں ایسی صراحتاً بیان کی گئی ہیں جن آیاتوں میں اللہ تعالی نے دنیا کمانا اور گزارے کی جتنی دنیا ہے اتنی دنیا تمہارے پاس رکھنا اور اتنی دنیا کو حکمت کے ساتھ آخرت کو نقطۂ نظر بنا کے رکھنا اور پھر دنیا کو کمانا. کمانا منع نہیں ہے، دنیا بنانا منع نہیں ہے. دنیا بناؤ جس کی تم کو ضرورت ہے. ویسے ہی دنیا نہ گزارو، اس میں آخرت کو بناؤ. آخرت کے بنانے کے لیے اسی دنیا میں سے تھوڑی سی حکمت اختیار کر کے اپنی آخرت کو بنا لو. آخرت کی جو زندگی اللہ نے بنایا ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے بنایا ہے. کس کے لیے؟ گزارنے کے لیے. اور اس زندگی میں ایک ایسی اللہ نے برکت رکھا ہے آخرت کی زندگی میں، زندگی گزرتی رہے گی، پریشانی اور تکلیف اور مصیبت کا اس گزرتی ہوئی زندگی میں ذرا بھی احساس نہیں ہوگا، ذرا بھی احساس نہیں ہوگا. اللہ پوری زندگی جنت کی حکم دیں گے کہ اس میں زندگی گزارو. کیا کرو؟ زندگی گزارو اس کے اندر. یہاں زندگی بنانے کی ضرورت نہیں. زندگی بنانے کے لیے دنیا کو اللہ نے طے فرمایا ہے اور اس کے لیے قانون بھی بنایا. من کان یرید حرث الآخرتی نزد لہ فی حرثہ. جو بندہ اس دنیا میں رہ کر دنیا کرتا ہے، یعنی جتنی دنیا جس لین کی بھی وہ حلال طریقے سے کرتا ہے، ہم اس کے کرنے کی اس کو اجازت دیتے ہیں. اور اس دنیا کے اندر تھوڑی سی یہ فکر بھی کر لے کہ میری آخرت مجھے بنانا ہے، تو نزد لہ فی حرثہ، ہم اسی دنیا میں جو یہ دنیا گزار رہے ہیں تھوڑی سی آخرت کی فکر کرنے کی وجہ سے ہم دنیا کی ضرورتیں بھی اس کی پوری کریں گے اور فکر کرنے کی وجہ سے آخرت کی لامتناہی زندگی کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے. تھوڑا سا ہلکا ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈال لینا، ایک سمجھ لے لینا، ایک فکر لے لینا. یہ سمجھ یہ فکر لینا چاہیے کہ ہم دنیا گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم آخرت بنانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں.
اور ہماری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کر بیٹھنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے محنت بھی کریں گے، یہاں ضرورت بھی پوری ہو، دنیا کے کام بھی پورے ہو، اور اسی میں سے تھوڑا سا وقت تمہاری آخرت کے بنانے کے لیے حکمت کے ساتھ نکال لو۔ یہ اللہ کا منشا ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں، دوسرا کوئی مقصد نہیں اللہ کا۔ اور آپ بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں؟ کہاں چاہتے؟ غلط چاہتے ہیں، صحیح کہاں چاہتے؟ جو اللہ چاہتے ہیں اگر وہ ہم چاہنے والے بن جاتے تو پھر مسئلہ ہی نہیں رہتا، مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ ہم نے تھوڑی سی غلطی یہ کر لیا کہ آخرت کے بنانے کو غفلت میں ڈال دیا، دنیا کے بنانے کو ہوشیاری میں ڈال دیا۔ آخرت کے بنانے کو کہے میں ڈال دیا؟ غفلت میں۔ اور دنیا کو بنانے میں کہے میں ڈال دیا؟ ہوشیاری کے اندر ڈال دیا۔ سو جا رہا ہے۔ آخرت کے بنانے میں کیا ہے سب؟ تھوڑی سی غفلت کر لیے ہم، دنیا کے بنانے میں تھوڑی سی کیا کر دیے؟ ہوشیاری کر دیے۔ لیکن اللہ کے اصول اور قانون کے اندر اگر بندہ مداخلت کرتا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کر تمہاری ضرورتوں کو بھی پوری کرو اور آخرت کی تیاری بھی پوری کر لو۔ اگر تم ہوشیاری کر کے خالی اس طرف جانے لگو گے، اس طرف کو چھوڑ دو گے، تو اس کا نقصان دو جگہ اٹھانا پڑے گا۔ کتنی جگہ؟ ارے زور سے بولو، کتنی جگہ؟ دو جگہ اٹھانا پڑے گا۔ ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ دنیا جتنی مقدر میں ہے اس سے بڑھ کر تو ہرگز نہیں ملے گی، ملے گی نہیں۔ اور آخرت ایک ایسی چیز ہے، خدائے تعالی جتنی مقدر میں لکھا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر بغیر حساب دیتا ہوں میں، کئی گنا بڑھ کے دیتا ہوں، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تھوڑی سی قربانی کر لو۔ کیا کر لو؟ ارے بولو کیا کر لو؟ تھوڑی سی قربانی کر لو۔ اب قربانی کرنے کے اندر سب سے زیادہ آڑ، سب سے زیادہ رکاوٹ اور سب سے زیادہ انسان کو آخرت کے بنانے کے اندر جو رکاوٹیں پیدا کرتا ہے وہ انسان کا نفس ہے، انسان کا نفس ہے۔ وہ تم کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا، مجھے بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا، اس کے سمجھنے کے لیے کہ لمبی ڈیپ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا۔ نفس یہ چاہتا ہے ہر وہ عمل جس عمل کے اندر اللہ کے بندے کو ایک نیکی بھی ملنے کا موقع ہو تو نفس اس کو گمانے کے چکر میں رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ گما دینے کی۔ آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، اب نہیں اب ایک 2 سال بعد پابندی کریں گے، اب نہیں اب ایک 4 سال بعد میں سب دنیا چھوڑ کر اچھا بننا چاہتا ہوں، اب نہیں کچھ دنوں کے بعد اچھا بننا چاہتا ہوں۔ یہ کیا اللہ بولتے ہیں؟ ارے بولو جلدی بولو، کون بولتے ہیں؟ کون بولتے ہیں؟ کون؟
اللہ بولتے ہیں؟ کون بولتا ہے؟ تیلگو آتی اردو آتی؟ کون بولتا ہے؟ نفس بولتا ہے. جس کی سنتے ہیں ہم اس کو زبان پہ لانے شرماتے ہیں. کون بولتا ہے؟ پیچھے رہو. کیا رہو؟ پیچھے رہو. کریں گے بعد میں. ارجنٹ کیا ہے؟ ضروری کیا ہے؟ ارے تیرے سامنے کا بچہ نمازی بن گیا، دیندار بن گیا، چہرے والا بن گیا، جماعت والا بن گیا، رونے والا بن گیا، تہجد والا بن گیا، سب بن گیا. اندر سے نفس کہتا ہے دیوانہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیوانہ بیٹا. عقل نہیں اسے. کرنے کی دنیا میں بہت کام آئی، ابھی کرنے کا ٹائم باقی ہے. کون بولتا؟ کون؟ نفس بولتا. شیطان بولتا نا. شیطان الگ بولتا. شیطان کی زبان الگ ہے، نفس کی زبان الگ ہے. شیطان کی زبان خطرناک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اٹھاؤ گگو کو. کیا ہے؟ شیطان کی زبان کیا نہیں ہے؟ ہاں، خطرناک نہیں ہے. خطرناک زبان کس کی ہے؟ نفس کی ہے، شیطان کی نہیں. شیطان اگر کسی گناہ کے کرنے کے لیے آپ کو حکم دیتا ہے، آپ گناہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ہی شیطان کے گناہ کرانے میں اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ بندہ اس کو سمجھ کر توبہ کی طرف جاتا ہے. کس کی طرف؟ لیکن نفس جو چیز میں دھوکہ دیتا ہے، نفس جو چیز کے اندر ملوث کرتا ہے، وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے، اتنی بھیانک ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے، کبھی نفس کے دھوکے سے کفر پر موت آتی ہے. کس پر آتی ہے؟ ارے بولو کس پر؟ اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. چھوٹی مثال. میں تو سارے برائیاں چھوڑ دیا ہوں. جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو ستاتا نہیں، کسی کو ظلم نہیں کرتا، سب کچھ چھوڑ دیا ہوں. اب کچھ گناہ نہیں کر رہا ہوں. مجبوری ہے میری، صرف کبھی کبھی تھوڑی شراب پی لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کبھی کبھی. کبھی کبھی سب چھوڑ دیا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا ہوں. اور میں نے تو سارے گندے کام چھوڑ دیا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا. لیکن کیا کروں، میری پرانی حالت ایسی تھی، میں غلط راستے پر چلتا تھا. کبھی کبھی وہ غلط راستہ کام بھی یاد آتا ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہوں. اس کی طرف. یہ کس کا دھوکہ ہے؟ نفس کا دھوکہ ہے. کس کا؟ نفس کہتا ہے ایک ایسی بڑی برائی کے اندر میں اللہ کے بندے کو مبتلا کر دیتا ہوں، جو برائی نیکی کرتے کرتے بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ نیکی کو چھوڑ کر اس برائی کی طرف بھاگتا ہے. بھاگنے کے زمانے میں اگر ہوشیار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، میں ہی وہ بدماش ہوں جو اس کا ایمان لے کر چلا جاتا ہوں. اس کا ایمان لے کر چلا جاتا ہوں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کسی بھی گناہ کو پابندی کے ساتھ مت کرو. کس کے ساتھ؟ ارے گھٹ بولو. کسی بھی گناہ کو پابندی کے ساتھ مت کرو، اور کسی بھی گناہ کو اصرار کرا کے نہ کرو. کیا ہوتا کرے تو ایک بار دنیا کر رہی، ہمیں کرے تو کیا ہوتا؟ نہیں. گناہ میں اصرار بھی نہیں، اور گناہ میں پابندی بھی نہیں. کسی ایک گناہ کو کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ میں تو سب نے کیا کر رہا ہوں، ایک گناہ سے کیا ہونے والا ہے، اگر اسی پر جمع رہے گا تو یہ گناہ اصل میں شیطان کا نہیں بلکہ نفس کا گناہ ہے. کس کا گناہ ہے؟ اور نفس کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے کو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے نفس دیکھنا چاہتا ہے.
زندگی بناتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. یہ نفس کی عادت ہے. اللہ ہمیں نفس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں. آپ نے ان کے ولایت کو سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا, فضائل اعمال وغیرہ میں بھی حضرت کے بہت سے واقعات آتے ہیں, صدقات وغیرہ میں بہت سے واقعات آتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نفس میں کیا فرق ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک دن میں صبح کی نماز پڑھ کر اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں جا رہا تھا. ایک بچے کو دیکھا جو کم عمر, سمجھیے 8-10 سال کے اندر کا بچہ. اس کی فہم کیا ہوتی ہے, اس کی عقل کیا ہوتی ہے. میں جا رہا تھا گھر سے اور ایک بچہ بالو, ریتی کہتے نا, اس پر بیٹھ کر کھیل رہا تھا, لیکن چہرہ بڑا نورانی تھا. کیا تھا؟ چہرہ بڑا نورانی. دیکھ کر دل خوش ہوا. کیا ہوا؟ بہت نورانی چہرہ ہے, بہت پیارا بچہ ہے. میرے دل میں خیال ہوا کہ میں اس کو سلام کروں. کیا کروں؟ ذرا گھٹ بولو. کیا کروں؟ سلام کروں. لیکن دل میں خیال آیا یہ چھوٹے بچے کو میں کیا سلام کروں, یہ چھوٹے بچے کو میں کیا سلام کروں. آگے نکل گیا. کیا کیا؟ آگے نکل گیا. پھر بھی دل رہا نہیں گیا, دل رہا نہیں گیا. پھر پلٹ کر آیا, آ کر کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ تو اس بچے نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مالک بن دینار. کیا فرمایا؟ میں اس کو میں جانتا نہیں اور وہ مجھے جانتا نہیں. میں سلام بھی کرنا نہیں چاہتا, آگے چلا گیا تھا. لیکن پلٹ کر آیا, میں نے سلام کیا, بچے نے جواب کے ساتھ میرے نام کے ساتھ جواب دیا وعلیکم السلام مالک بن دینار رحمت مالک بن دینار. اب ذرا میری کھوپڑی کام کرنے لگی. کیا کرنے لگی؟ میری سوچ ذرا تیز ہونے لگی. یہ بچے کو میں جانتا نہیں, پہچانتا نہیں, سلام کرنے کا بھی خیال نہیں تھا. آگے گیا, واپس آیا, سلام کیا, بچے نے میرے نام کے ساتھ جواب دیا. تو میری سمجھ میں آیا کہ شاید یہ بچہ دکھنے میں تو بچہ دکھ رہا ہے, لیکن اس کی اعلیٰ سمجھ, اعلیٰ فہم ہو سکتی ہے کسی اونچے خاندان و قبیلے سے ہو. اس کی سمجھ دینداری ہو, یہ دیندار گھرانے میں پلا ہوگا اور یہ دیندار اخلاق والوں میں ڈھل کر بڑا ہوا ہوگا. پتہ نہیں پھر بھی اس بچے کو میرا نام کیسے معلوم ہوا. حضرت نے اس بچے سے پوچھا بیٹے تمہارا میرا نام تمہیں کیسے معلوم ہوا, کیسے معلوم کر لیا آپ میرا نام؟ تو اس بچے نے کہا مالک بن دینار, میں آپ کے بہت بڑے بڑے چرچے سن رہا تھا, آپ کی ولایت کے بڑے بڑے تذکرے سن رہا تھا, بڑے بڑے چرچے آپ کے سن رہا تھا. آپ کو نہیں معلوم کہ مجھے یہ نام کیسے معلوم ہوا؟ پر نہیں معلوم, نہیں معلوم. آپ نے فرمایا, اس بچے نے کہا سنو, ایک ذات ہے جس کا نام علیم ہے, اللہ,
اور اس کا ایک نام ہے خبیر، خبر رکھنے والا، جانتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ اس علیم اور خبیر رب نے تمہارا نام میرے دماغ میں ڈالا۔ کون بولا؟ چھوٹا بچہ۔ بات کتنی بڑی ہے، سمجھ کے دور ہے۔ حضرت نے فرمایا علیم اور خبیر کی طرف سے تم کو میرا نام معلوم ہوا ہے؟ ہاں میرا اسی کی طرف سے معلوم ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے ایک چیز کا علم اب تک نہیں ہوا، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو کیسے فرق کیا جائے۔ جب علیم اور خبیر کا تعلق تمہارے سے مضبوط ہے اللہ سے، تو میرے ایک سوال کا جواب ہے جو مجھے آپ سمجھا دیجئے، جبکہ سلام بھی کرنا چاہتے تھے۔ اب سیدھا سیدھا کیا بول رہے ہیں؟ مجھے سمجھا دیجئے، ایک سوال ہے کہ سواب پر کیا بات ہے؟ غور سے سنو۔ انہوں نے کہا عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے؟ کس میں؟ اچھا سوچو کیا معنی کی چیز ہے؟ عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے؟ اس بچے نے جواب دیا جو کام تم کرے ہیں وہی فرق ہے۔ کیا فرمایا؟ جو کام تم کرے ہیں وہی فرق ہے۔ کیا کیا ہوں میں؟ آپ نے فرمایا دیکھو، مجھے دیکھنے کے بعد تمہاری عقل نے کہا کہ اس کو سلام کرو۔ کیا کرو؟ ارے بولے کیا کرو؟ سلام کرو۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ عقل نے کہا۔ اور نفس نے کہا کیا سلام کرتے چلے جاؤ آگے، کیا ضرورت ہے؟ بس فرق اتنا ہی ہے عقل میں اور نفس میں۔ اور عقل اتنی شہنشاہ ہے کہ ہر انسان کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور بھلائی کو سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے اور بھلائی کرنے کا جذبہ ابھارتی ہے، لیکن نفس وہ ہے کہ جو انسان کو اس بھلائی کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا عقل اور نفس میں فرق یہ ہے کہ عقل ہر وقت صحیح کام کرنے کو کہتی ہے اور کسی کام کے غلط ہونے کا غلط نتیجہ بھی سمجھاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان نفس کی سن کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بدترین انسان میری امت میں وہ ہے جو نفس کی سن کر چلتا ہے، وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ یہاں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ آج میری اور آپ کی پریشانی یہی ہے، اذان ہوتے ہی دل مار لیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نہیں مارتا؟ ارے بولو، خیال آتا؟ نہیں آتا؟ ارے کئی شرماتے کیوں ہیں؟ نہیں آتا؟ آتا۔ جماعت آئی، ملاقات ہوئی، گشت ہوا، دل اندر سے بولتا ہے کم از کم یہ 3 دن جو ان کے ساتھ نہیں لگانا۔ کیا کرنا؟ کیا بولتا ہے دل اندر سے؟ نہیں لگانا، نہیں لگانا بولتا ہے۔ یہ بولتا ہے جماعت بہت اچھی، جماعت بہت اچھی، بہت نیک لوگاں، بہت اچھے لوگاں، بات بھی اچھی، بہترین، اس میں آخرت بنتی ہے، پورا عقل سمجھاتی ہے۔ بازو سائڈ میں نفس کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے نفس؟ ارے بولو یار، بولتا نا روز، کیا بولتا ہے؟ اب نہیں، پھر دیکھیں گے، یہ مہینہ نہیں اب ایک مہینہ دیکھیں گے، یہ ٹرپ نہیں اب ایک ٹرپ دیکھیں گے، یہ سال نہیں اور ایک سال دیکھیں گے۔ ہمارے کو نفس کی زبان آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اور عقل کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل کا فیصلہ
سمجھ میں نہیں آتا. اور نفس یہ چاہتا ہے کہ ایک سلام کرنے پر جو نیکی ملے گی اس نیکی کا اتنا موقع بھی اللہ کا بندہ حاصل نہ کرے. یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے. انہوں نے پوچھا بیٹا تم کس کی اولاد ہو، کہاں رہتی ہو، کس کے بچے ہو تم؟ آپ فرمایا کہ میں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہوں. آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں؟ ہاں رشتے میں ہوں. فرمایا کہ ہم نفس سے کوسوں دور رہتے ہیں، اسی لیے ہماری چھوٹی نیکی بھی اللہ کے پاس بڑی وزنی ہوتی ہے. فرمایا بڑی وزنی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نفس کی جو شرارت ہوتی ہے دھیمی، ہلکی، باریک، سمجھ میں نہیں آتی، میٹھا زہر. کیا کوسا زہر؟ میٹھا زہر. آپ بولتے نا کیا تلوار چاقو اگر سننے کی دکھی تو کیا پیٹ میں چبا لیں گے؟ چبا لیتے ہیں. کہاں رکھتی؟ جہاں رکھنا وہیں رکھتے ہیں. جب انسان عقل کے فیصلے کو صحیح طریقے سے، صحیح نہج سے سوچتا ہے تو اس میں شیطان بھی دخل دینے سے دور ہوتا ہے اور نفس بھی دخل دینے سے دور ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا جنت 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 جنت، سارے لوگ جنت ہونا جنت ہونا جنت ہونا مانگتے ہیں، آخر وہ کتنی دور ہے؟ آخر وہ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ کیسے ملے گی جنت؟ وہ آپ نے فرمایا دیوانے جنت تو تیرے قریب ہے. کیا جنت تو تیرے قریب ہے، تو دور ہے. کیا ہے؟ تو دور ہے. جنت تیرے قریب ہے، تو دور ہے. بنا کہ عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ. کیا فرمایا؟ عجیب باتیں کر رہے ہیں. جنت میرے قریب ہے، میں اس سے دور ہوں. میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا تیرے نفس میں آنے والے خیالات کو تیرے پیر نیچے ڈال کر لگڑ دے، اس کے بعد جو نظر کھلے گی وہ جنت کا ہی راستہ ہوگا. فرمایا اس کے بعد جو نظر کھلے گی، جو نفس کو دبا کر، خواہشات کو کچل کر، اس کو لگڑ کر جب آنکھ کھولے گا تو تجھے مشکل نہیں ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے اپنی جنت کو دیکھے. تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت اس دنیا میں ہم کو بنائے ہیں اور ہم کو زندگی ضرورت کے مطابق کمانا ہے، ضرورت کے مطابق رکھنا ہے. اور دین کو، کس کو؟ ارے بولو گھٹ بولو، کس کو؟ دین کو غفلت میں نہیں چھوڑنا ہے. کس میں؟ غفلت میں نہیں چھوڑنا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، ایک پیسہ کمائے تو صبح تک تمہارے پیسے ایک جا کر 10 نہیں ہوتے. ارے ہوتے کیا بھائی؟ کسی کے گھر میں ہو رہی؟ ارے بولو ہوتے کیا؟ اچھا 1 روپیہ رات میں رکھے، صبح میں 70 روپے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے. 70 روپے 700 روپے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اسی لیے فرمایا کہ دنیا کا 1 پیسہ صبح تک 70 پیسے نہیں ہوتا، دنیا کا 1 روپیہ صبح تک 70 روپے نہیں ہوتا، دنیا کا 70 روپیہ شام تک 700 روپے نہیں ہوتے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نیکیوں کا دفتر دکھایا.
معراج کے اندر، اور یوں فرمایا یہ دیکھو تمہاری امت کے نیکیوں کے دفتر ہیں. فرمایا کیسے ہیں نیکیاں؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی، تمہارا امتی میرا بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو دیکھو اس کے بازو میں نے 10 نیکیاں لکھی ہیں، اور 10 کے بازو آگے دیکھو 70 لکھا ہوں، اور 70 کے بازو آگے دیکھو 700 نیکیاں میں نے لکھا ہے. اسی لیے آخرت کی لامحدود زندگی ہے، اس میں آخرت کا ہی سکہ چلے گا. اس سکے کی تیاری کے لیے تھوڑی سی بھی دنیا میں محنت کرے گا، اس کے اجر کو اتنا بڑھاؤں گا، اتنا بڑھاؤں گا، دنیا بھی مل جائے گی، ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، صحیح فکر کی بنیاد پر ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا، اور نیکیاں اتنی بڑھتی چلے جائیں گی کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں اس کی نیکیاں. اللہ نیکیاں بڑھاتے جائیں گے. ہم بولتے نا بیان میں، ایک نیکی کو کتنے نیکیاں ملیں گے؟ ایک نیکی کرے تو 0 ملتا. ارے بولے کیا ملتا؟ ایک نیکی کرے تو کتنا دیں گے اللہ؟ نہیں معلوم. خالی ویسا ڈھکل لی دنیا، نہیں معلوم. من جاء بالحسنہ، ایک نیکی لاؤ، فلہ عشر. ہم کیا کریں گے؟ 10 بنا دیں گے. 10 لاؤ 70 بنائیں گے. 70 لاؤ کیا کریں گے؟ اور کبھی کبھی دینے کا ایک راستہ، 1 کو 10، 10 کو 70، 70 کو 66 ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ہمارا دینے کا موڈ الگ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دینے کا موڈ الگ ہوتا ہے. اس موڈ میں ہم آ گئے اور تم اس اخلاص کے ساتھ ہم کو یاد کرنے لگو گے تو ایک سبحان اللہ کا ثواب زمین سے لے کر آسمان تک جتنا حصہ خالی ہے وہ سب ثواب سے بھر کر تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا. اٹھا کے پڑھو حدیث، حدیث میں موجود ہے. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ کسی صورت کے اندر بھی اجر و ثواب میں آگے نہ بڑھے. کیا نہ بڑھے؟ اب اس کے اندر 2-3 قسم کے لوگ ہو گئے. کتنے قسم کے؟ 2 نہیں بلکہ 1 قسم ہو گئی. چلو بھائی مجھے کس کا لینا دینا کیا، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میری خیرات، میرا ذکر، میری تسبیح، بس میرا مجھے، میرا دنیا کا. بولو جی، ساری دنیا کا کیا میں ٹھیکے دار ہوں؟ مجھے کہہ دو خالی میری نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میری حج. اور آگے بڑھ کر یوں بھی سوچ لیا کہ میرے 3 دن، میرا چلہ، میرے 4 مہینے، کو لگاؤ نہ کو لگاؤ، مجھے کیا ضرورت. فرمایا یہ بھی خدا کے غصے کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے. کس پر؟ ارے گھٹ بولو. ہاں، ایسا اللہ ٹپو باتیں سب کرتے نہیں. کہاں ٹھہرا ہے؟ خدا کے غصے کے کنارے. نہیں، غصوں کے غصے کے کنارے. کسی کنارے؟ ہاں، کوئی آدمی غصے میں ٹھہرا ہوتا ہے، وہاں سے ہٹ جا، مارے تو نیچے گرتا دیکھ. بولتے نہیں بولتے؟ نہیں بولتے. خاموش ہٹ جا وہاں سے. میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرے 3 دن، میرا چلہ، میرے 4 مہینے، میرا مجھے، میرا مجھے. یہ تمہارا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں. کس کا نہیں؟ کس کا فیصلہ؟ اللہ. یہ تمہارا فیصلہ نہیں، یہ تمہارا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ نہیں؟ اللہ کا فیصلہ نہیں. یہ اللہ کا فیصلہ نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک بستی کو اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کی، جبرائیل یہ پوری بستی کو زمین سے اٹھاؤ اور آسمان کے قریب لے جاؤ اور اس کو الٹا کر دو. کیا کر دو؟ بولنے والے کون؟ کس کو بولے؟ اور حکم کیا بولے؟
لے جاؤ آسمان کے قریب لاؤ اور اس کو کیا کرو؟ الٹا کر دو. آسمان سے جو نیچے گرے گا بچے گا؟ حکم ہوا کس کا؟ اللہ کا حکم ہوا. جبرائیل گئے, پہلے دیکھا جا کر, دیکھ کر تعداد کے ساتھ گنتی کے ساتھ بولے. کس کے ساتھ؟ اے اللہ 18,000 تیرے نیک بندے ہیں زمین پر. کتنے؟ ایک نہیں دو نہیں, کتنے؟ 18,000 تیرے نیک بندے ہیں. اور میں ذرا ان میں چل پھر کر بھی دیکھا تو کچھ نیک ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کی پلک جھپک کر کھولنے کا گناہ بھی نظر نہیں آتا. بولنے والے کون؟ کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کو بول رہے ہیں. کیسے لوگ ہوں گے؟ کتنی نمازیں ہوں گی ان کی؟ کتنا ذکر ہوگا؟ کتنا قرآن ہوگا؟ کتنا اس زمانے کی تلاوت ہوگی؟ پتہ نہیں کیا کیا بنی اسرائیل کے اذکار جو تھے وہ کتنے پابند تھے ہوں گے. 18,000 لوگ ہیں. کتنے ہزار؟ اور اس میں ذرا ڈیپ میں جا کر دیکھا تو ایسے لوگ بھی ہیں جو پل جھپکنے تک بھی گناہ نہیں کریں. کیا کروں یا اللہ؟ کیا کروں یا اللہ؟ کیسے کرنا؟ کیا آپ کا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بالکل سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ ایک ہی جملہ بول دیا, جو میں نے کہا ہے وہ کرو. جو میں نے کرو. میں نے کیا کہا ہے؟ ان کو کیا کرو؟ زمین سے اٹھاؤ, کہاں تک لے جاؤں اور وہاں سے کیا کر دوں؟ وہ کرو. جو میں کہا ہوں وہ کرو. ٹھیک ہے اللہ. کیا سن لو, ان کے لیے عذاب اس لیے آیا ہے کہ 18,000 اس گھمنڈ اور اس سکون, اس اطمینان سے بیٹھے ہیں. ہماری نماز, ہماری عبادت, ہماری تلاوت, ہمارا ذکر, ہمارا تقوی, ہماری پرہیزگزاری, بس ہم کو کسی سے لینا نہیں, کسی سے دینا نہیں. فرمایا کہ مجھے ایسے بندے جن کو اپنی فکر ہو اور میرے بندوں کی فکر نہ ہو, مجھے ان بندوں کی فکر نہیں ہوتی. فرمایا اٹھاؤ ان کو لے جا کر, ان کو اٹھاؤ لے جا کر. صرف ان کو اپنی فکر ہے, میرے بندوں کی فکر نہیں ہے. میرے بندوں کی آخرت کا احساس نہیں ہے, ان کی جنت جہنم کی فکر نہیں ہے, ان کی زندگی کی تباہی بربادی کی فکر نہیں ہے. میرا مئی, میرا مئی, میرا مئی, مئی سب بھی مئی کا پیٹ بھر کو رہتا. کیا رہتا؟ بولو جی, ارے بولو یار. مئی کا پیٹ بھرتا, مئی کا پیٹ خالی. کیا مئی کا پیٹ کیا خالی. پہلے ان کو پٹکو, پہلے ان کو پٹکو. میں تو اسی لیے یہ دنیا بنایا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں آخرت بھی بنا لو اور دنیا بھی بنا لو, ضرورت کی دنیا بھی پوری کر لو, گزارے کی دنیا کے لیے تیاری کرو. اور وہ تیاری نیکی سے وجود میں آتی ہے, اور تم اس نیکی کی گھاٹی ڈال دو گے تو یہ گھاٹی تم کو بھی لے کر ڈوب جائے گی. اسی لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں فرمایا کہ آخرت کی زندگی بنانا ہے تو اسی دنیا کی زندگی میں بنانا ہے. اس میں بنانے کے لیے کیا کرنا؟ ارے بولو کیا کرنا؟ آپ بولیں گے ہاں مولانا ہمیں نماز پڑھ رہی نا, روزہ رکھ رہی نا, ذکر کر رہی نا, خیرات کر رہی نا, حج کر رہی نا, عمرہ کر رہی نا, سب بھی کر رہی نا, ہم کب بول رہی تمہارے کو نہیں کر رہی نا؟ ہمیں بول رہے ہیں آپ کو نہیں کر رہی نا, بول رہے ہیں
نہیں کر رہے آپ؟ کیا کرنا تھا تم کو؟ کیا کرنا تھا؟ اتنا ہی کرنا تھا؟ یہی کرنے کی چیز تھی؟ یاد رکھ لو، اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے پوچھے، کس سے؟ یا اللہ میری کتاب کے اندر میں نے دیکھا ہے. ان کی کتاب کون سی؟ کون سی کتاب؟ اللہ میں نے تورات کے اندر دیکھا ہے، تو نے خود اس میں تحریر کیا ہے، لکھا ہے تیری تحریر. قیامت کے قریب ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ نبی آخری ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور ان کی ایک بہت بڑی امت آئے گی، اور وہ امت بھی آخری ہوگی. کیا ہوگی؟ میں خود میری کتاب میں تورات میں دیکھا ہے، تیرا حکم ہے، لکھا ہے تو نے. لیکن ایک چیز تو نے اس کے اندر یہ لکھی ہے کہ سب سے آخری میں یہ امت آئے گی، اور لیکن سب امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی. کس سے پہلے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ آنے کے اعتبار سے کیا آخر میں، جانے کے اعتبار سے کیا سب امتوں سے پہلے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ سنو موسیٰ. کیا فرمایا؟ سنو موسیٰ، اس امت کو میں نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. اس نعمت کی بنیاد پر وہ اگرچہ آخر میں آئی ہے لیکن جنت میں پہلے جائے گی. میں نے پوچھا کیا ہے وہ نعمت؟ فرمایا کہ اس امت کو میں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا ہوں. کس کا حکم؟ ارے بولو کس کا حکم؟ برائی کو روکنا اور کیا بھلائی کو دعوت دینا. یہ میں نے اس امت کے اندر رکھ دیا ہے، اور ایسا رکھ دیا ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا. کب تک رہے گا؟ اس وجہ سے یہ آخر میں آئے ہیں، لیکن سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا خلاصہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اس امت کے اندر رکھا ہوں. یہی برکت ہے. وہ آنے کے اعتبار سے تو آخر میں ہے، لیکن بھلائی کا حکم دینے میں، برائی کے روکنے میں یہ بڑی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں. اس کی برکت سے ان کو میں جنت میں پہلے جانے کا موقع دیتا ہوں. کون کون جائیں گے جنت میں پہلے؟ ہلکا سوچ کو اٹھا گئے تو گئے، نہیں تو نہیں دیکھیں گے بعد میں. گئے تو گئے، نہیں تو نہیں. یہ امت جنت کے اندر جائے گی. کہاں جائے گی؟ کس بنیاد پر جائے گی؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر. یہ ان کا خاص نذرانہ ہوگا، یہ خاص میرا تحفہ ہے ان کے لیے. یہ تحفہ ہر نبی سے ہوتے ہوئے آیا ہے. کس سے؟ ارے گھٹ بولو کس سے؟ اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنی طرف سے نہیں بولا ہے، ہر نبی کو میں بول کر بھیجا ہوں. کیا بولا ہوں؟ ارے بولو کیا بولا؟ یہ تبلیغ کا کام اب شروع ہوا بھائی، پہلے کہاں تھا بول کو؟ کیا تبلیغ کا کام اب شروع ہوا، پہلے کہاں تھا؟ پہلے کون تبلیغ کرتا تھا؟ کہاں تھا؟ اب شروع ہوا. اب ذرے دن آگے تھے نہ بولتی، پہلے آسمان کا تھا. اب کیا یہ 200 سال سے بنے؟ کھوپڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ کھوپڑی کھوپڑا خراب ہو گیا کھوپڑی کا. کہاں تھا 200 سال پہلے؟ تو 200 سال پہلے نہیں تھا. تھا پھر آسمان تھا نہیں تھا کہیں کی بول رہا؟ کیا ہے کہ قرآن
امر بالمعروف نہی عن المنکر بول کر کہاں بھی حکم نہیں بھائی، کیا ہے یہ جو نیا شروع کر دی؟ یاد رکھو خدا تعالی کا فیصلہ ہے کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی برکت سے اس امت کو بھیجا تو آخر میں ہوں، لیکن لے جاؤں گا جنت میں پہلے۔ یہ اسی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ اس امت کو آپ دنیا میں آخر میں بھیجے ہیں لیکن یہ جنت میں پہلے جائے گی۔ ایک فضیلت تو آپ نے بتا دیا کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتی ہے، اور کوئی فضیلت ہے اس کی؟ اور کوئی فضیلت ہے اس کی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ سنو موسیٰ، اس کی ایک اور فضیلت ہے۔ کیا ہے؟ ایک اور فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ فضیلت اس امت کو حاصل ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ میں اس امت کے بیچ میں جو قرآن میں نے اتارا ہے قیامت تک جو کا تو یہ محفوظ رہے گا، بلکہ ان کے سینوں کے اندر رہے گا۔ اسی کی برکت کی وجہ سے یہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیا نہیں ہوں گے؟ گمراہ نہیں ہوں گے۔ کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے نصاب کے اندر ایک حلقہ ہے علم کا۔ کس کا؟ کس کا حلقہ؟ زور سے بولو۔ علم کا۔ کون سے علم کا؟ ایم بی بی ایس کا؟ ایم ڈی کا؟ بی ایم ایس کا؟ ارے بولو کس کا؟ ارے بولو کس کا علم؟ نماز کا علم، قرآن کا علم، ذکر کا علم۔ فرمایا یہ نور ہے۔ کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ یہ نور سینے میں اس امت کے آخری زمانے تک ان کے بیچ میں قرآن رہے گا، اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلے گا۔ یہی برکت ہے، یہ گمراہ نہیں ہوگی۔ اس کی حفاظت کرنے کی بنیاد پر میں اس امت کو جلدی جنت میں جانے کا حکم دوں گا۔ اللہ ہمیں قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سینوں میں، جن کے درمیان قرآن ہمیشہ محفوظ ہے، وہ بدلا نہیں۔ کیا؟ بدلا نہیں، بدلے گا نہیں۔ تمہیں بد نصیب ہے، تمہیں نہیں بدلے، نہ پڑھے، نہ پڑھنے کی کوشش کرے، نہ سیکھے، نہ دھیان دیا، تمہاری بد نصیبی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا کلام تم کو چھوڑ کر قیامت تک تمہارے بیچ سے نہیں جائے گا۔ وہ جب تک رہے گا اس کی برکت سے تم دنیا کے اندر خدا کے دین پر باقی رہو گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اے اللہ کے بندو غفلت نہ برتو۔ کیا نہ برتو؟ غفلت نہ برتو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ اس امت کی اور کیا فضیلت ہے، اور کیا برکت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو موسیٰ، اس امت کی فضیلت اور برکت یہ ہے کسی کو 5 نمازیں نہیں ملی، ہر نماز کو وضو کا حکم نہیں ملا، لیکن ان کو نمازیں بھی 5 ملی، وضو کا بھی حکم ملا۔ یہ کروڑوں لوگوں میں سے میدان حشر میں، ان گنت انسانوں میں سے میدان حشر میں وضو کی برکت سے ان کے چہرے پیر ہاتھ چمکیں گے، خدا بہت جلد انہیں حساب و کتاب کی طرف بلائے گا۔ یہی اس امت کی برکت ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے نماز کی دعوت چلاؤ۔ کس کی دعوت؟ کس کی دعوت چلاؤ؟ نماز کی دعوت چلاؤ۔ نماز سے دین زندہ رہتا ہے۔ نماز سے دین کیا ہوتا ہے؟ زندہ رہتا ہے۔ حدیث میں آتا نا جس آدمی کے اندر نماز نہ ہو وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو دھڑ ہے لیکن منڈی نہیں۔ جس آدمی کی منڈی نہیں ہے وہ دھڑ کچھ کام کا کسی کے کام آئے گا؟ کسی کے کام نہیں آئے گا۔
اور یوں فرمایا کہ اس امت کے اندر ایک چیز دیکھنے میں یہ ملے گی کہ وہ اللہ پر، اللہ کے دین پر اپنے آپ کو مٹنا، مرنا اور اس پر جان دینا پسند کریں گے، لیکن خدا کے دین کو ختم ہونا وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ یہ اس امت کا جذبہ ہوگا فرمایا۔ وہی صحابہ کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے آج ہم زندے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم صحابہ کی قربانیاں آپ سنتے ہیں نا، کیسے کیسے مجاہدے، کیسے کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی تکلیفیں۔ ہم اچھا کھانا نہیں جانتے تھے، اچھا کپڑا نہیں جانتے تھے، اچھا گھر نہیں جانتے تھے، راحت اور چین کی نیند نہیں جانتے تھے۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ نبی کا لایا ہوا دین ہر زندگی میں آ جائے، ہر گھر میں آ جائے، ہر انسان میں آ جائے، یہ ہمارا مقصد تھا۔ ہم اس مقصد پر اتنی محنت کرے، فاقہ، تنگ دستی، مصیبت، پریشانیاں سب کچھ اٹھائے، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ تمہاری دونوں کی محنت، میرا راضی ہونا، تمہارا محنت کرنا، یہ قیامت تک دین کے زندہ رہنے کے لیے برکت ہے، ورنہ کہاں دین زندہ رہتا۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، نفس چاہتا ہے کہ ہم آخرت کے منزل طے نہ کریں، نیکی کی طرف نہ جائیں، بھلائی کے راستے کی طرف نہ جائیں، نفس یہ چاہتا ہے۔ اور عقل کیا چاہتی ہے؟ عقل کیا چاہتی ہے؟ بھلائی کی طرف آئے، بھلا کام کرے، اچھا کام کرے، دوسروں کے کام آ جائے، آخرت خود کی بنا لے، آخرت دوسروں کی بنا لے، خود کے اندر ایمان لا لے، دوسرے کے ایمان کو مضبوط کر، اور دنیا پر تیری نظر جمع مت۔ کیا مت؟ جمع۔ ایک بادشاہ بہت بڑا گھر بنایا۔ کیا بنایا؟ کتابوں میں لکھا ہے بہت بڑا محل بنایا بادشاہ، شاندار محل، کئی برسوں سے بنایا۔ پورا محل بن جانے کے بعد گاؤں میں اطراف لوگوں میں اعلان کر دیا، آج ہمارا دربار، ہمارا محل کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور آتے رہو، کھاتے رہو، محل دیکھتے رہو، اور اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو ہمیں بول کر جاؤ، ہم اس کو اور بہترین بنائیں گے۔ کون بولا؟ کون بولا؟ بادشاہ بولا۔ اعلان ہوا۔ اب لوگوں کا ہجوم، بادشاہ کا گھر، اور بادشاہ کی دعوت کیسی ہوگی؟ شاندار۔ اب لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، دیکھتے گئے، کھاتے گئے، خوب چاروں طرف سے پھر کر دیکھا، کھایا پیا، اور ہر ایک دروازے پر آدمیوں کو بٹھا دیا، جاتے ہوئے بول کر جانا بادشاہ کے محل میں کیا خرابی ہے اور کیا چیز بنانا باقی ہے، کچھ کمی ہے تو کیا کرو، بول کر۔ ہر ایک بھی ہاتھ اٹھاتا، شہنشاہ کا دربار، اس میں کیا کمی ہے، کیا نقش و نگار ہے، کیا چمک دھمک ہے، کیا ہیرے جواہری، شہنشاہ معاف کرنا، آپ کے دربار میں کچھ کمی؟ ہر زمانے میں چاپلوس ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہر زمانے میں جھوٹی تعریف کرنے والے پیدا، ارے بولو پیدا نہیں ہوتے، کئی کو نہیں بولتے، جھوٹی تعریف کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سب کچھ ہے سرکار، ذرا ادھر جاتے، کیا ہے یہ بیٹا، ذرا زیادہ نہیں، ذرا دور گئے تو انہیں سنیا بھی رہتا، پھر بھی کیا بنا کہ کیا نہیں کی شک میں چلے جاتا ہوں، ہے نا بھائی؟ ایسا دربار شہنشاہ، آپ کا دربار، دسترخوان، کھانے، کیا نقش و نگار، کیا شاندار ہے۔ ہر ایک جناب بولتا اور کیا کرتا، چلے جاتا۔
ایک دن ایک فقیر گیا، کیا گیا؟ کیا دیکھنے گیا؟ پورا دربار گھوما پھرا، اوپر نیچے ہیرے جواہرات سب اچھا دیکھ دیکھ کر خوب غور سے، اور جاتے ہوئے آنکھیں پوچھ کر جانے لگا۔ کیا پوچھ کر؟ کیا پوچھ کر؟ سب دیکھا، آنکھیں پوچھ کر جاتا۔ گیٹ میں نکلتے ہوئے اس نے پوچھا، جو بھی آتے ہیں ہنسی سے جاتے ہیں، خوشی سے جاتے ہیں، تعریف کر کے جاتے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آنکھیں پوچھ دے کر جا رہے ہیں۔ کیا پوچھ کر جا رہے ہیں؟ نہیں چھوڑو، بولنے کی بات نہیں ہے۔ کیا بولے؟ نہیں رندے بولو، کیا بات ہے؟ تو وہ فقیر نے کہا، یہ محل میں دو عیب ہیں۔ کتنے عیب؟ اگر دو عیب نہ ہو تو اس سے بہترین محل کوئی نہیں ہے۔ اب یہ سنا، آہستہ خبر پہنچ گئی بادشاہ تک، ایک فقیر آیا ہے، آنکھ پر کپڑے بھی صحیح نہیں، فقیر ہے، اور دیکھا رو رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ یہ محل میں دو خرابیاں ہیں۔ کتنی؟ تو کیا خرابیاں ہیں ذرا بولو۔ نہیں بادشاہ بولا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ میرے پاس۔ لے کر گئے، بولو کیا خرابی ہے؟ آج تک خرابی کسی نے نہیں کیا۔ تو اس نے کہا پہلی خرابی یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ محل کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا۔ کیا ہوگا؟ محل کا بنانے والا جو اس کو خرچ کر کے بنایا ہے بادشاہ، کیا ہوگا؟ مر جائے۔ اچھا دوسری خرابی کیا ہے؟ تو وہ فقیر نے کہا دیکھو بنانے والا بھی مر جائے گا، اور دوسری خرابی یہ ہے یہ محل بھی ویران تباہ ہو جائے گا۔ بڑی ہمت سے بول دیا۔ کسے؟ کس کو بولا؟ اور بات یاد رکھو، جو آدمی حق بات جتنی صداقت کے ساتھ اور جتنا ڈٹ کے ساتھ، جتنا اخلاص کے ساتھ حق بات کسی کو پہنچاتا ہے، خدا حق بات میں اثر رکھا ہے زندگی کے بدلنے کا۔ زندگی کے خالی اوپر اوپر تھوپ پالش سے زندگی نہیں بدلتی، تھوپ پالش سے زندگی نہیں بدلتی۔ ذرا ڈیپ میں، فکر میں، طلب میں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سمجھائیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ زندگی خالی تھوپ پالش سے زندگی بدلتی نہیں بدلتی۔ وہ بزرگ نے بڑے زور سے کہا سختی کے ساتھ، بنانے والا بھی کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا۔ کیا رہے گا؟ اور یہ محل بھی کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ نہیں کیا بولے؟ پھر زندہ نہیں کیا رہے گا؟ بنانے والا، محل بھی ویران ہو جائے گا۔ اب بادشاہ نے پوچھا ایسا محل بتاؤ جو ویران نہ ہو، اور ایسا بادشاہ بتاؤ اس محل کا بنانے والا کبھی نہ مرتا ہو۔ انہوں نے کہا ایک محل ہے جس کا نام جنت ہے، وہ کبھی ویران ہونے والی نہیں، وہ کبھی ویران ہونے والی نہیں۔ جو ویران ہو وہ جنت نہیں، جو جنت ہے وہ ویران نہیں۔ خدا کہتے ہیں ہر جمعہ جنت کا نور بڑھتا ہے، اس کی رونق بڑھتی ہے، جنت کے حوروں کا نور بڑھتا ہے، جنتیوں کا نور بڑھتا ہے، اس کے اندر ظلمت نہیں، اندھیرا نہیں، ویرانی نہیں، بربادی نہیں، آباد ہے جنت۔ بادشاہ کو سمجھایا کہ گھر ہے جنت جو کیا نہیں ہوگا، کبھی بھی ویران نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا اس کا مالک ہے، کیا اس کا مالک ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس جنت میں کبھی ویرانی نہیں ہے، اور اس جنت کے بنانے والے مالک کی بات بازو رکھو، اس جنت میں جانے والے کو کبھی موت
موت نہیں آئے گی. کبھی موت. جنت میں جنازے کی نماز پڑھاتی کیا؟ بولو بھائی کس کی تو پڑھاتی؟ نہیں تمہاری کس کی تو خواہش ہے کیا میری نماز جنت میں ہونا ہے کیا بھائی؟ نہیں کہیں کہ وہ نماز نہیں. کیا نہیں؟ وہاں کیا نہیں ہے؟ نماز ہی نہیں. فرمایا جنت کا کیا بنانے والے کی بات دور، اس جنت میں رہنے والے کی موت بھی نہیں آئے گی. بادشاہ نے قریب بلا کر کہا بہت بہتر ہوا کہ بات میری سمجھ میں آ گئی، ورنہ میں ایسی دنیا میں اٹکا ہوا تھا جو دنیا بھی ویران اور اس کا بنانے والا بھی ویران. فرماتے ہیں اس دن سے بادشاہ نے اپنی آخرت کے بنانے کے لیے زندگی کے پورے نقشے کو موڑ دیا. اسی کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدا کا دین سمجھا دے، آخرت کی زندگی سمجھا دے، آخرت والے اعمال سمجھا دے، آخرت والی محنت سمجھا دے، آخرت والا عمل اپنی زندگی میں حکمت کے ساتھ داخل کرے، حکمت کے ساتھ اللہ کے بندوں میں پہنچائے. میرے دوستو تبھی تو یہ دعوت انسان کو فائدہ دیتی ہے. تو پالش کرنے سے فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ برسوں سے میں محلے میں گشت کر رہا ہوں، اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ ارے گھٹ بولو. ثواب ملے گا. سمجھ میں آنا نہیں چلا. ثواب ملے گا. نہ تم بدلیں گے تمہارا محلہ بدلے گا. کیوں نہیں؟ دعوت میں حکمت نہیں، دعوت میں طلب نہیں، دعوت میں اخلاص نہیں. اب مجبوراً یہ بولنا پڑے گا ہمارے محلے پر کس کی نحوست ہے کہ کس کی بددعا آئے گی. یہ جناب بھی رستے کو نہیں لگتا ہے. کون بولتی؟ مسجد والے بولتی؟ کمیٹی بولتی ہے؟ کون بولتی؟ بولے یار کون بولتے ہیں؟ ہمیں جو بولتے ہیں، ہمیں فکر کرنے والے بولتے ہیں. کوئی دوسرا بولتا نہیں. فرمایا فکر میں اخلاص ہو، فکر میں طلب ہو، فکر میں رونا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں رونے والے اگر کم ہو جائیں گے تو دین کی سمجھ والے بھی کم ہو جائیں گے. امت پر رونا، امت پر طلب کرنا، امت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، ہر اچھی بری چیز کو امت کے لیے ایثار کرنا، یہی اصل دعوت ہے، یہی اصل فکر ہے ہمارے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ امت کے اندر اتنے خوبیاں ہیں، اتنی بھلائیاں ہیں اور اتنے انعامات سے تو نے نوازا ہے، بہت بہتر ہوتا کہ مجھے بھی اس امت میں بناتا، مجھے بھی اس امت میں بناتا. لیکن میرے دوستو عزیز و بزرگوں اللہ تعالی بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، بندے کے فکر کو دیکھتے ہیں، اس کی طلب اور طلب کو دیکھتے ہیں. ذرا یہ رخ بدلے گا تو انشاءاللہ ہمارے گھر بدلیں گے، ہمارے دوست بدلیں گے، ہمارے محلے بدلیں گے، ہمارے گاؤں بدلیں گے، ہم خود بدلیں گے. نبی کا دین زمین میں زندہ ہوگا. ایک اخلاص کے ساتھ، ایک طلب کے ساتھ، ایک کڑن کے ساتھ، ایک رونے کے ساتھ محنت کرنا ہے. بنا کسان پانی ڈالے کے جھاڑ ہرا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میں کانٹے بھی نکال ڈالا ہوں، مٹی بھی صاف کر ڈالا ہوں، بیج بھی ڈال ڈالا ہوں. یہ کس چیز بھول رہی ہوں؟ کیا؟ پانی نہیں ڈالوں. آپ بولتے بولا سب بھی چھوڑ ڈالنا تھا، وہ ایک ڈالنا تھا، وہ ایک جھاڑ ہرا بھرا رہتا تھا. اسی لیے فرمایا کہ میری امت میں رونے والے کم ہو جائیں گے، فکر والے کم ہو جائیں گے، اخلاص والے کم ہو جائیں گے. اسی لیے امت میں دین زندہ ہونا مشکل ہو جائے گا. میرے دوستو عزیز و بزرگوں یہ ہمارے اجتماعات جو بار بار ہوتے رہتے ہیں یہ کیا واسطے ہوتے ہیں؟ مسجد واری جوڑ ہوتا ہے، سیمائی جوڑ ہوتا ہے، ششمائی جوڑ ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں کس لیے ہوتے ہیں؟
کس لیے؟ دین کی محنت زندہ ہوتی ہے 3 چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ ایک محنت کرنے سے. کیا کرنے سے؟ ایک مجاہدہ برداشت کرنے سے. محنت مجاہدے میں فرق ہے. محنت مجاہدے میں فرق ہے. مجاہدہ کس کا کہتے ہیں؟ جو ہماری زندگی کے روزمرہ کی چیزیں جو ہم کو ہونا ہے، کھانا پینا عیش آرام رات، دنیا باہر کمائیں گے تو یہ گھر میں چیزیں پوری ہوں گی. نہیں تو پوری ہوتی؟ ارے ہوتی. بغیر باہر کمائے کے گھر میں سب کام چلے گا؟ چلتا؟ ارے منہ کھولو. نہیں چلتا. چلتا؟ باہر محنت کرنا. باہر مجاہدہ کم ہو گیا، گھر میں چیزوں کا ریل پھیل کم ہو جاتا ہے. ہمارے باہر صحیح محنت نہیں کرتے، صحیح مجاہدہ نہیں کرتے، کیا بھی نہیں گھر میں. محنت مجاہدہ کرے گا آدمی تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو آگے پیچھے کرے گا. مجاہدے میں ضرورت کی چیزوں کیا کرے گا؟ آگے پیچھے کرے گا. کبھی کھا لیا، کبھی نہیں کھا لیا، کبھی اچھا کھا لیا، کبھی معمول کھا لیا، کبھی پہن لیا، کبھی نہیں پہن لیا، کبھی اچھا پہن لیا، کبھی آرام، کبھی راحت. ٹائم نہیں ملتا خدا کے دین کے لیے مجاہدہ کرنے میں. ایک مجاہدہ ہے اور ایک ہے محنت. کیا ہے؟ محنت. مجاہدہ پھر محنت. صحابہ مجاہدہ کرتے تھے. ایک صحابی دین کے راستے میں جاتے اور ایک صحابی بازار میں کماتے. آدھا ان کے گھر کو لے جا کر دیتے، آدھا اپنے گھر کو لے جاتے. کتنا مجاہدہ؟ کتنا بڑا مجاہدہ آج کر سکیں گے وہ کام؟ جانے والا جانا رہا تو پہلے گھر میں بھتہ ڈال کو جانا. کس کے اوپر چھوڑو گیا بھائی؟ ہمارا مجاہدہ. ہمارا مجاہدہ. صحابہ کہتے جا رہے ہیں ضرور جائیے، محنت کروں گا، آدھا تمہارے گھر بھیجوں گا، آدھا میرے گھر لے جاؤں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ. محنت کس کو کہتے ہیں؟ خالی چھی کر آنے کا نام محنت نہیں، دیکھ کر آنے کا نام محنت نہیں. ٹارگیٹ بنا کر محنت کرنا. میں اپنی مسجد میں انشاءاللہ اتنے گھروں میں تعلیم کروں گا، اتنے جماعتیں نکالوں گا، اتنے سے روزہ نکالوں گا. پرگی کا اجتماع آ رہا ہے، 4 مہینے کی جماعتیں نکالوں گا، 5 مہینے کی جماعتیں نکالوں گا اور اتنی محنت کروں گا، خوب محنت کر کے جماعتوں کی ایک بڑی تعداد کو لے جاؤں گا. اس کے لیے محنت کرنا پڑتا. کیا پڑتا؟ ارے بولے کیا کرنا پڑتا؟ محنت. کیا؟ محنت. 3 کام. ایک ہو گیا مجاہدہ اور ایک ہوا محنت. اور ایک کیا ہے؟ جو کام صحابہ کرتے تھے 3 کام. ایک کام محنت اور ایک کام بولو مجاہدہ اور ایک کام کیا؟ وہ محاسبہ. کیا کرتے تھے؟ کتنی میں نے محنت کیا، کتنی محنت مجھے کرنا تھا، میں نے کتنی محنت کیا. کتنے لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا، میں نے کتنے لوگوں تک پہنچایا. یا اللہ میں اتنا کمزور ہوں تو تیرے بندے تیرے راستے میں کیسا نکلیں گے، کیسا جائیں گے 4 مہینے، کیسا جائیں گے 5 مہینے. یا اللہ میں بہت غلط ہوں، مجاہدہ بھی نہیں کیا، محنت بھی نہیں کیا اور محاسبہ بھی نہیں، تو کب کام قابو میں آئے گا؟ انشاءاللہ کریں گے صاحب. مجاہدہ بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، محاسبہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جب یہ کام وجود میں آئے گا انشاءاللہ ہمارے بڑے جس مقصد کے تحت اس کام کو لے کر رہنا چاہیں اس کے برابر یہ کام چلے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ کو مجاہدے کی توفیق عطا فرمائے اور محاسبے کی توفیق عطا فرمائے، محنت کی توفیق عطا فرمائے. خالی توفیق بولے تو اللہ کیا بھی توفیق نہیں دیتے. اس توفیق کے لیے بندے کو اپنا وقت فارغ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا وقت نکالنا پڑے گا. اور کون نکالیں گے انشاءاللہ؟ آپ کے پاس تقریباً 6-7 مہینے سے بات چل رہی ہے پرگی کے اجتماع سے. کتنے مہینوں کی جماعتیں نکالنا ہے؟
देखो मुंह भी नहीं हिलाते, देखो कितने महीने की, हाँ 4 माह और बोले तो काम का नाम दिखाना पड़ता कि इंशाल्लाह निकालेंगे भाई। ऐसे ही बैठो, जाने की कोशिश ना करो, बैठकर सुकून से कौन कितनी मस्जिद से कितनी जमातें 4 महीने के देंगे और कौन 5 महीने की जमातें देंगे, और कितनी कितनी मस्जिदों में तैयारियां हो गई हैं, जल्दी जल्दी नाम लिखा लो, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। बताओ हिम्मत करें इंशाल्लाह, बताते जाए। नाम लिखाने के लिए कहा जा रहा है। अरे बैठो भाई, जल्दी बैठो, नाम लिखा के जाओ। खाजा भाई इंशाल्लाह बेरून के लिए 5 माह इनके साथ एक जमात है, अल्लाह कबूल करे। और भाई और बताते जाए इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो इंशाल्लाह दुआ होगी। जल्दी 4 माह के लिए बताते जाए भाई साथ। जल्दी जल्दी बोलने के लिए कहा जा रहा है भाई, जल्दी जल्दी जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बोलो जल्दी जल्दी। बताते जाए इंशाल्लाह। पीछे वाले भी बताए साथ, पीछे वाले बनाओ 4 महीने, बताते जाए साथ। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो इंशाल्लाह। 4 महीने जमातें पड़ेगी, इज्तिमा है, इज्तिमा बिल्कुल करीब है, इंशाल्लाह। हर हल्के से बोलो भी, जल्दी जल्दी बोलो। माशाल्लाह हर हल्के में कबीर भैया मेरे साथ एक जमात हमारी मस्जिद से बोलो भी, जल्दी जल्दी बोलो। खुद निकल रहे हैं, उनके नाम पेश करें। उठो बस, खड़े होकर लिखा होगा, वे आपस में तश्कील करो। आपस में करो भाई। मैं बताते जाए इंशाल्लाह, हिम्मत करें इंशाल्लाह। हर हल्के में हर मस्जिद में मेहनतें हो रही, पढ़ाओ वाली जमात मेहनत कर रही है, तश्कील मेहनत हो रही, वसूली भी हो रही है। अब भी इंशाल्लाह इधर भी नाम पेश करें, दुआएं होंगी, अल्लाह वाले दुआएं कर रहे, मौलाना है दुआएं करेंगे, निकलना आसान होगा, बार बार पेश करना है। क्या वे हिम्मत के साथ इंशाल्लाह अपने इरादों को जाहिर करे, बताते जाए फिर साथी। बोलो वली इंशाल्लाह जमात है नहीं, बोलो उनको लिखाओ, लिखो जरापुर से एक, इधर से एक लिखो आप, 1 टाउन से जमात 4 महीने की जमात इंशाल्लाह, 5 जमातें 1 टाउन से 5 जमातें, 5 माह की एक जमात, 4 महीने की एक, आपका 5 महीने की एक जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। यूसुफ भाई हाजी साहब मस्जिद, और बताते जाए माशाल्लाह, नाम आते जा रहे, सुकून से मजमा बैठे रहे और जिक्र फिक्र में रहे, और आजुक बाजुक भी जरा तश्कील करे भाई, एक दूसरे की जरा पूछे। मोतिया मस्जिद, शामिया मस्जिद, शामिया मस्जिद लिखो नाम, शामिया मस्जिद, अल्लाह कबूल फरमाए। 4 महीने के लिए बताते जाओ भाई, नाम आते जा रहे, हिम्मत करो। क्या नाम बोलो बैठी, मौलाना के सामने बैठे, बात सुने, हमारा काम सीना बा सीना असर होता है। क्या जी फौरी उठ जाना, बताते जाना, बताते जाओ। तुम्हारा नाम बोलो, उठो बिस्मिल्लाह। अमजद खान, खाली अमजद हो, अमजद किधर के वो मस्जिद, हाँ पसपल मस्जिद, पसपल वाली मस्जिद लिखो भाई, और पसपल के, और भाई क्या इकबाल भाई इंशाल्लाह इरादा करो, इकबाल भाई के लिखो, मस्जिद खुरैश लिखो भाई, और भाई इस तरफ वाले बिस्मिल्लाह नियत करो, बिठो उठो, घर में जाके सुनाओ। देखो खाजा बादशाह, कौन सी मस्जिद, इदरीस, बताते जाए भाई, आए बयान से नहीं इरादा हुआ भाई इंशाल्लाह हिम्मत करो, बताओ, और घर में भी बोलो जाके, इतना बड़ा तकाजा हमारे सामने है, इतना बड़ा इज्तिमा होने वाला है, इस इज्तिमा से जमातें जा रही, अल्लाह के रास्ते में निकल रही, भाई मुझे भी निकलना चाहिए। उम्मत क्या है, कितनी दीन से दूर होते जा रहे हैं, इत्तेदाल कितना फैल रहा है, लोग मुर्तद होते जा रहे हैं। अब हमें बैठे रहेंगे, मौलाना की बात सामने है हमारे, कितना जरूरी है, सहाबा कितना फिक्र करते थे, कितनी मेहनत करते थे, हमारे सामने हम फिक्र मेहनत छोड़ जाएंगे, बेदीनी कायम होते जाएगी, बेदीनी फैलते जाएगी, मेहनत होती रहेगी, बेदीनी खत्म होगी, दीनदारी आम होगी, दीनी माहौल कायम होगा, जैसे मदीने जैसा हमारा इलाका बनेगा। करेंगे इंशाल्लाह हिम्मत, बताते जाए साथी, और बता बोलो शबीर बोलो इंशाल्लाह, उठो बिस्मिल्लाह, शबीर मस्जिद खालिक लिखो इंशाल्लाह 4 माह के लिए, बताते जाओ भाई, आजू बाजू वाले बताओ भाई इंशाल्लाह, और साथी इधर वाले आ गए, इधर के तुम्हारा नाम
کرو, ذرا تیار کرو. ایمان بننے کی جگہ اللہ کا راستہ ہے. ایمان بنانا بہت ضروری ہے. اللہ کے راستے میں ایمان بنتا ہے. بتاتے جائے بے ساتھی, ہمت کریں. ادھر والے نام آئے, ادھر والا مجمع آ گیا. ارے ایک دوسرے کو بولو انشاءاللہ. تشکیل کرو بے ساتھی, تشکیل کرتے رہے. بھائی جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے کسی کا ایک بھی نام نہیں آیا اب تک. صحابہ ہر حال میں چلے, ہے نہیں بھائی؟ بتاتے جائیں انشاءاللہ. ہمت کریں انشاءاللہ. اللہ سے مانگتے جائے. اس حال میں بھی چلیں گے, اللہ کو ترس آئے گا, اللہ ہدایت عام کریں گے, اللہ ہمارے کو بھی نوازیں گے, ہمارا اللہ صحت دیں گے, عمروں میں برکت ہوگی, نسلوں کو اللہ قبول کریں گے, نسلوں میں دینداری آئے گی. ایک بار لکھو انشاءاللہ. ہاں اکبر بھائی ان کا نام. 2 جماعتیں ان کے ساتھ انشاءاللہ حسینی حلقے سے 2 جماعتیں ماشاءاللہ. ایسے بتاتے جاؤ بھائی. حسینی اور حسینی حلقہ. امجد بھائی اچھا ابھی دینا, ابھی نہیں دیں, تھوڑے ہلکے والے 2 حلقے 300 باقی والے کو نہیں. اچھی بات. بس سب شادی کریں گے انشاءاللہ. تشکیلی محنت چلتے ہی رہنا. اب جائیے, ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا. اپنی مسجدوں میں, اپنے حلقوں میں محنت کرتے رہنا کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے, ہمارے کل جو ہے جوڑ ہونے والا ہے. کون سا جوڑ ہے کل ہمارے پاس؟ اسٹوڈینٹس کا, یعنی طلبہ کا جوڑ. اصلی طلبہ کا جوڑ ہے 10 سے ظہر تک ہوگا. جتنے بھی ہمارے پاس طلبہ ہیں, اسٹوڈینٹس 10 کلاس اور انٹر پڑھنے والے. اور دوسری بات یہ بتا رہے امجد بھائی ہمارے کہ ان کے حلقے کی خدمت ہے. جتنے حلقے والے ٹوکن لیے ہیں, ابھی جو ہے نہیں بیان کے بعد, دعا کے بعد, بیان تو ہو گیا, دعا کے بعد اور اس طرف جو ہے نہیں کمرے کے پاس ان بیٹھے ہوئے ہیں, حلقے والے ٹوکن کتنے لیے ہیں وہ اس کی رقم پہنچا دیں انشاءاللہ. اور بچے ہیں تو بھی واپس کر دیں. پہ کل ہی جوڑ ہونے والا ہے, ان کو سامنے آئے گا پہ کل کتنے کی تعداد ہے, کتنی تعداد آنے والی ہے, کتنا پکوان کرنا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے پورے جتنے حلقے والے ہیں, سارے حلقے والے جو ٹوکن بک چکے ہو چکے ہیں, ان کی رقم جو بچے ہیں ٹوکن وہ بھی واپس کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ادھر بھی جوڑ ہوگا مرکز میں اور عیدگاہ میں بھی جوڑ ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. صبح میں فکر اور محنت کر کیا طلبہ اسٹوڈنٹس کو وہاں بھیجنا ہے, مرکز میں بھی اور عیدگاہ میں بھی. بھائی ضرور شریف پڑھے بھائی. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا اغفر لنا ولوالدنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك رحيم قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نے دین کا کام کرنے کے لیے سہولتیں باقی رکھی ہیں، اے اللہ ان سہولتوں کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے دین کی محنت کرنے کے لیے جذبہ عطا فرما، شوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے اس دین کو لے کر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ کئی ملکوں کے اندر دعوت و تبلیغ کو اے اللہ ایک اس طریقے کا عمل بنا دیا گیا کہ اللہ اس کو کرنا، اس میں پھرنا، اس میں چلنا، اس میں وقت لگانا، جہاں سے دین زندہ ہوا ان علاقوں میں اے اللہ ایسی قسم کی غلط گمانیاں جو پیدا ہو رہی ہیں ختم فرما۔ اے اللہ زمین کے ہر خطے پر دین زندہ فرما، ہر گھر میں دین زندہ فرما۔ اے اللہ ہر خاندان قبیلے میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ بعض ملکوں میں ایسے حالات پیش آ رہے ہیں جہاں دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، پھر بھی تیرے بندے دین کا کام چھپ چھپا کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں دین کا کام آسان ہے، اے اللہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اے اللہ مصیبت کے اوقات ہمارے ملکوں پر آنے سے حفاظت فرما، ہمارے کام پر آنے سے حفاظت فرما، کام والوں پر آنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک اے اللہ دین کے کام کو زندہ فرما۔ ہمارے ہندوستان میں بالخصوص یا اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کو اے اللہ تو اپنے کرم سے کسی بھی رکاوٹ کے بغیر اے اللہ کسی بھی مصیبت تکلیف کے بغیر جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر کسی بھی قسم کا عذاب اور کسی بھی قسم کی پریشانی کے مسلط ہونے سے حفاظت فرما۔ خاص طور سے پرگی کا جو اجتماع ہے اللہ، اس کے لیے محنتیں کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، بڑی جماعتیں تیرے راستے میں نکالنے کا ارادہ ہے، محنت بھی ہو رہی ہے۔ اے اللہ تو اس محنت میں برکت ڈال دے، جماعتوں کا نکلنا آسان فرما دے، اجتماع بھی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ مکمل فرما دے۔ اے اللہ اجتماع کو آتے جاتے ہوئے کسی بھی آفات اور بلا سے حفاظت فرما، اجتماع کے میدان میں بھی تیری رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ وہیں سے نیت کر کے تیرے راستے میں جانے کے قابل بن جائے۔ اے اللہ ایسی سہولتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں دینداری اب تک نہیں داخل ہوئی، اے اللہ دینداری گھروں میں زندہ فرما، دلوں میں زندہ فرما، ہمارے کاروباروں میں دینداری زندہ فرما، ہمارے معاشرے میں دین کو زندہ فرما، ہمارے لین دین میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مجبور ہیں ان کی مجبوری دور فرما، جو قرض دار ہیں یا اللہ ان کے قرض کو دور فرما، جو رزق کے بارے میں صبح سے شام تک محنت کر کے رات کو خالی ہاتھ جاتے ہوئے اے اللہ پریشان رہتے ہیں، اے اللہ تو نافرمانوں کو بھی رزق دینے والا، اے اللہ تیرے نیک بندوں کو نمازیوں کو رزق کی دولت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا۔ اے اللہ گھر کی چھوٹی بڑی مصیبتوں کو حل فرما، بڑی آنے والی چھوٹی بڑی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، جو تیرے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کو تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعائیں حضور پاک علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ
وأصحابه أجمعين والحمد لله